رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تبھی ملتا ہے جب دل صاف ہو اور نیت خالص ہو۔ بے شک میرے دوستو، تو تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے یہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ بے شک میرے دوستو، برداشت سے زیادہ، اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ بے شک میرے دوستو، قبولیت کی خوشخبری، اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے، جس کے در سے جولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی، جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے، چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ بے شک میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا، اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بے شک میرے دوستو، جہاں نماز پڑھو، جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو، بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پلسرات تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ بے شک میرے دوستو، 5 وقت کی نماز۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیسے کر لیتی ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کے حالات میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں، اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے، جو مجھے ہر حال میں اپنے در پر بلاتا ہے۔ بے شک میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے پاس بلاتا ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور نماز قائم کرنی چاہیے۔ سورۃ الکہف، سورۃ الکہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے، کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ بے شک میرے دوستو، بے شک جو بھی قرآن شریف میں سورۃ الکہف میں ہے بالکل سچ ہے اور صحیح ہے، تو ہمیں بھی اگر آزمایا جا رہا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے،
क्या पता उसमें अल्लाह तबारक ताला की क्या मर्जी है। बेशक मेरे दोस्तों, मुसब्बिबुल असबाब, रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जब वसाइल और ज़रिया ना हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं, वो असबाब का मोहताज नहीं, बल्कि असबाब इसके मोहताज हैं। अगर ऐसा यकीन है तो ईमान है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है। इस वक्त कहा रास्ता था जब मूसा के सामने समुंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था। वहां तो यकीन ने समुंदर को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। जहां इस कहीं भी तुम होते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। बेशक मेरे दोस्तों, ये बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ कहीं भी तुम होते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। बेशक मेरे दोस्तों, कितनी ही प्यारी ये लाइन, कितनी ही प्यारी ये बात है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आई होप कि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस जो हैं वो और भी लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।